وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صدق الله العظيم. محترم دوستو، ہماری بات جو چل رہی تھی الرحمن کے بارے میں. الرحمن میں نے سمجھایا تھا کہ رحمان کا معنی سب پر مہربان، چاہے کوئی بھی ہو. اللہ کا ماننے والا ہو کہ اللہ کا انکار کرنے والا، چاہے فاسق فاجر ہو چاہے نیک ہو، سب پر لگے. اور کیسی رحمت، الحمدللہ اس کے بارے میں کافی تفصیل آ گئی. لیکن ایک مسئلہ بیچ میں آیا تھا. میں نے آپ کو وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اس کو میں پھر سمجھاؤں گا، کیونکہ اس کے لیے مستقل سمجھانا پڑے ایسا تھا. وہ کون سا مسئلہ؟ اگر آپ حضرات کو معلوم ہو، میں نے 3 یا 4 اتوار پہلے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کی تھی. وہ حدیث بڑی رحمت والی تھی، اور میں نے کہا بھی تھا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو چھپایا تھا، کسی بنا پر چھپایا تھا کہ لوگ اللہ کی رحمت کے بھروسے کہیں گناہ پر دلیر نہ ہو جائے، جری نہ ہو جائے، اسی لیے وہ چھپایا اور وفات سے پہلے اس کو بیان کیا تھا تاکہ کتمان علم کا گناہ لازم نہ آئے، یعنی علم کو چھپانا یہ بھی ایک گناہ ہے. اس بنا پر انہوں نے وفات سے پہلے اس حدیث کو بیان کر دیا تھا. لیکن اس حدیث کے ماتحت میں ایک بات میں نے آپ کو کہی تھی، وہ مسئلہ کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو فرمایا کہ اگر لوگ گناہ کرنا چھوڑ دیں تو اللہ فرماتے ہیں میں ایسی مخلوق پیدا کروں جو گناہ کرے گا، لیکن بعد میں اللہ سے مغفرت چاہے. کیوں؟ تاکہ اللہ کی رحمت ظاہر ہو. یہ جو حدیث ہے
اسی بنا پر تاکہ بندہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. یہ میں نے سمجھایا تھا. ورنہ ایک ہے قانون اور ایک ہے اللہ کی رحمت، یہ دو الگ چیز ہے. یہ میں نے سمجھایا تھا 3-4 ہفتہ پہلے. میں نے کہا تھا مستقل بعد میں سمجھاؤں گا، تو یہ پہلے میں آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ، پھر آگے چلیں گے. تو ایک ہے اللہ کا قانون. کیا ہے قانون معلوم؟ کلام مجید میں من یعمل سوءا یجز بہ، جو برا کرے گا بدلہ ملے گا. جیسی کرنی ویسی بھرنی. من یعمل سوءا یجز بہ، جیسا کرے گا ویسا بدلہ ملے گا. بہت خطرناک. اور دوسری جگہ ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ. وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ، بری تدبیر نہیں لوٹتی الا بِأَهْلِهِ، مگر بری تدبیر کرنے والے کی طرف. یہ مطلب جو برا کرے گا اسی کی طرف برائی لوٹے گی. ہم بولتے ہیں جو کنواں کھودے وہی پڑے، یہ مطلب ہے. جو کھڈا کھودے وہی اندر گرے. دوسرا تو کیا گرے گا، وہ تو بعد میں گرے گا، پہلے وہ گرتا ہے تب جا کے کھڈا کھودتا ہے. اس کے بغیر نہیں کھود سکتا وہ. تو برائی اسی کی طرف لوٹتی ہے جو برائی کرتا ہے. یہ قرآن میں دو کا اعلان کر دیا اللہ تعالیٰ. تو یہ اللہ کا قانون ہے. اور ایک اللہ کا قانون کیا ہے معلوم؟ نکیر. یہ پہلے آپ کو علمی بات میں سمجھا. نکیر جو سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہیں پابندی کے ساتھ عشاء کے بعد، کر لو مسلمانوں مرنے کے بعد بستا صحیح ہے. مت چھوڑو، گھر والوں سے بھی کہو بڑا نازک وقت ہے، میرا درس سنو. اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، بڑا نازک وقت ہے. واللہ ایمان بچانا بڑا مشکل، اسلام پر عمل کرنا بڑا کٹھن ہے. ایسا وقت آ چکا ہے. کر لو جو کچھ ہو سکے آخرت کے لیے ذخیرہ. کبھی مت چھوڑو سورہ ملک. قبر میں سب سے پہلا مرحلہ ہے انسان کا قبر. بڑی کٹھن منزل ہے، بڑی کٹھن. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب قبر پر کھڑے ہوتے کتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی. جن کو جنت کی بشارت دنیا قبر کا منظر دیکھ کر، قبر کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو قابو میں کیا. وہاں اگر کسی کو کام لانا ہے تو سورہ ملک کی یہ سورت کام آئے گی. مت چھوڑو، سستی کا بہانہ مت کرو، تھکن کا بہانہ مت کرو. بہت ضروری ہے. ایک بات کہہ دو اگر سمجھ میں آ گئے تو، اگر ہم نہیں پڑھتے چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہمارے دل میں اس کی کوئی اہمیت نہیں.
قبر کی کوئی اہمیت، اس منزل کی کوئی فکر نہیں، اگر تو ہم نہیں پڑھتے پابندی سے۔ دنیا کی ہمیں جتنی اہمیت ہے، دنیا کے لیے اگر جس دن 2 بج جائے عشاء کے بعد کسی کے انتظار میں کہ جس سے ہمیں فائدہ ہے دنیا کا، 2 بجے تک آدمی کوئی تصور نہیں کرے گا کہ 2 بجے تک میں بیدار رہوں، کوئی خیال نہیں آتا۔ کیوں؟ اس کی اہمیت دنیا کی، اس لیے کوئی فکر نہیں، کوئی خیال نہیں، اور 5 منٹ سورہ ملک کی ہم سے نہیں نکلتی۔ کیسا وقت آ چکا ہے یہ وقت کس کو بولتے ہیں معلوم؟ عدم توفیق، توفیق نہ ملنا اللہ کی طرف سے، بہت خطرناک چیز ہے، یہ بھی سزا ہے، یہ بھی اسی کے ماتحت میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ میں یعمل سوءا یجز بہ، یہ بھی ہے اس میں اللہ کی پکڑ۔ کون سی پکڑ؟ اللہ توفیق نہیں دیتا، یہ بہت بڑی سزا ہے، سمجھو مسلمان۔ بہت ڈر لگتا ہے، آپ نہیں مانو گے، بعض گناہ ایسے ہیں کہ اللہ توفیق چھین لے، 5 منٹ لگتی ہے لیکن توفیق نہیں ملتی، یہ گناہ کی سزا ہے۔ فون میں 50 منٹ لگا دے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا، اور 5 منٹ سورہ ملک کی تلاوت میں نہیں لگائے گا، وجہ کیا؟ یہ پکڑ ہے، یہ سزا ہے۔ سزا صرف یہ مت سمجھو کہ ہر پیر ٹوٹ گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی نقصان ہو گیا مالی، یہ صرف سزا نہیں ہے، یہ بہت بڑی سزا ہے کہ توفیق نہ ملے۔ سمجھو اللہ کرے مجھے بھی سمجھ، بہت خطرناک چیز ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھے، کوئی گناہ ہو گیا، گناہ ہونے کے بعد نعمتوں میں اللہ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہوئی، نعمتیں ملتی رہی۔ غور سننا، ایک مدت کے بعد، 1 سال کے بعد یہ عالم اللہ میاں سے کہنے لگا، اللہ تو کتنا کریم اللہ، تو کتنا مہربان ہے، مجھ سے کیسا گناہ ہو گیا، تب سے میں دیکھ رہا ہوں گناہ کے بعد تو نے میری روزی کو تنگ نہیں کیا، میری نعمتوں کو کم نہیں کیا، وہی نعمتیں ہیں تیری طرف سے، وہی روزی ہے، میرے اوپر کوئی مصیبت بھی نہیں آئی اس گناہ کے بعد، کہ اللہ تو کتنا کریم ہے۔ اب سے آواز آئی کہ بندے تجھے پتا نہیں کب سے میں نے تیری تو پکڑ کر لی، لکھا ہے واقعہ کتاب میں، یہ تہجد کے وقت کا واقعہ ہے، اللہ کی طرف سے آواز آئی، بندے تجھے پتا نہیں اتنا خطرناک گناہ ہوا تھا، اسی وقت سے میں نے تو تیری پکڑ کی، لیکن تجھے پتا نہیں۔ کیا کہ تجھے پتا ہے پہلے دعا میں تجھے کتنی لذت ملتی تھی، گناہ کے بعد سے وہ لذت میں نے چھین لی، اب لذت نہیں ملتی، رونا آتا ہے، یہ کوئی کون سزا ہے؟ ہاتھ پیر ٹوٹ جا رہے اس کے مقابلے میں یہ کم ہے۔ دعاؤں میں جو لذت ہے واقعیتا، جن کو لذت ملتی ہے ان کو پوچھو، دنیا کی سلطنت کو لات مار دیتے،
ایسی لذت ہے، تلاوت میں ایسی لذت ہے، ذکر میں ایسی لذت، نمازوں میں ایسی لذت کی تھی، چھین لیتا ہے اللہ۔ نماز تو پڑھتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، لیکن خالی پھسپھسا، کوئی لذت نہیں، پھیکا پھیکا، کوئی مزہ نہیں، کوئی دل نہیں لگتا۔ یہ سزا ہے۔ جس کو چسکا لگ جاوے اس کو پوچھو، اگر دعا چھوٹ جاوے بے چین ہو جاوے، تکبیر اولا فوت ہو جاوے بے قرار ہو جاوے، تہجد فوت ہو جاوے پریشان ہو جاوے، کیوں؟ لذت چکھی ہے اس نے۔ ہم نے پیسوں کی لذت چکھی، 1,00,000 روپے کا نقصان ہو تو آدمی بے چین ہو جاتا، نیند حرام ہو جاتی، لیکن عشاء کی نماز فوت ہو گئے نیند حرام نہیں ہوتی۔ بتا دیا میں آپ کو۔ عشاء کی جماعت فوت ہو جائے آدمی بے چین نہیں ہوتا، کھانا حرام نہیں ہوتا۔ اور واللہ میں کہتا ہوں مغرب کے بعد اگر وہ پرس لے کر آ رہا تھا 5 لاکھ کا، کوئی ڈاکو ہاتھ میں سے چھین کی تو چلا جا رہا تھا، رات کو کھانا بھی نہیں کھائے گا، اور ماتم ہو جائے گا اس کے گھر میں، پورا گھر بے چین ہے، پورا گھر غم میں مبتلا۔ کیوں؟ قیمت ہے، اہمیت ہے 5 لاکھ کی، لیکن گھر والے عشاء کی نماز نہیں پڑھیں گے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی بے چینی نہیں، کوئی نیند حرام نہیں ہوگی، کوئی کھانا حرام نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ نماز کی اہمیت ہی نہیں۔ کیوں اہمیت نہیں؟ لذت ہم نے نہیں چکھی۔ نماز میں کیا لذت ہے، تلاوت میں کیا لذت ہے، دعا میں کیا لذت ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، کل قیامت کے دن اگر اللہ نے مجھے پوچھ لیا، اے میرے بندے امداد اللہ تیری کیا خواہش ہے، تو اللہ سے میں کہوں گا مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس ایک عرش کے نیچے ایک مسلح بچھانے کی جگہ دے دو، بس میں نماز پڑھتا ہوں، اس لیے کہ مجھے نماز میں وہ مزہ آتا ہے، جنت کی نعمتوں میں بھی وہ مزہ مجھے محسوس نہیں۔ کیا لطف آتا ہوگا ان حضرات کو، اللہ کی ذکر میں کتنا مزہ آتا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کا ذکر چھوٹ جائے گویا ایسا لگتا گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا۔ ہاں تو سنو، یہ بہت بڑی سزا ہے، من یعمل سوءا یجز بہ، اللہ کا قانون ہے، برا کرو گے بدلہ ملے گا۔ تو وہ جو بنی اسرائیل کے عالم تھے، اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے میرے بندے تجھے پتہ نہیں، میں نے تو اسی وقت سے تیری پکڑ کر لی، دعا میں جو تجھے مزہ لذت آتی تھی، چلو تو ہی بتا اب وہ لذت ہے؟ فوراً وہ بندے نے کہا، ہاں یا اللہ، 1 سال پہلے مجھے جو دعا میں لذت اور مزہ تھا وہ اب نہیں ہے، کہ بس وہ اس گناہ کی سزا ہے۔ بس اب سمجھ لو، اگر آپ عقل مند ہو تو، سمجھدار ہو تو، ہمیں کیوں تلاوت میں دل نہیں لگتا، نماز میں کیوں نہیں دل لگتا، دعا میں کیوں نہیں دل لگتا؟ کوئی گناہ کی سزا ہے، یہ ہے قانون، یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ یہ تو معمولی بات ہے بظاہر، اس کو علمی زبان میں کیا بولتے ہیں معلوم؟ اللہ کی طرف سے خفیہ تدبیر، پوشیدہ تدبیر، پوشیدہ، پتہ نہ چلے، جیسے اس عالم کو 1 سال تک پتہ ہی نہیں چلا کہ میری پکڑ ہے، اس گناہ پر سزا ملی، پتہ ہی نہیں چلا، یہ ہے خفیہ۔
یہ ہے قانون، بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہ حفاظت اور درد بڑا نازک ہوتے ہیں۔ آج آپ نہیں دیکھتے معمولی باتوں میں ایمان کی استعمال، کیا وجہ ہے؟ وہ گناہ کی سزا ہے اصل میں۔ کیوں؟ ہمارے دل میں شریعت کی کوئی اہمیت نہیں رہی ہے، اللہ کے احکام کی کوئی اہمیت نہیں رہی ہے۔ تو بعض ایسے اوقات مواقع آتے ہیں کہ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ ایمان کو چھین لیتا ہے۔ جیسے مثال میں دوں آپ کو، اچھے گھرانوں کی میں بات بیان کرتا ہوں۔ جب میراث کی بات آتی ہے، پیسے دینے کی بات آتی ہے نا، تو وہ کیا کہتے ہیں معلوم؟ ابھی شریعت کو سائڈ پر رکھنا، ایسا بولتے ہیں، شریعت کو سائڈ پہ رکھنا۔ تو اس کا وبال بعض مرتبہ بعد میں ظاہر ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ مرنے کے وقت ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ ایمان سلب کر دیتا ہے۔ یہ بڑا خطرناک، اس کو بولتے ہیں سوء خاتمہ۔ وہ کس کا نتیجہ؟ گناہ کا نتیجہ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ واقعیت اللہ کریم رحیم ہے، ہاں بالکل فن ہے، لیکن خفیہ تدبیر ہوتی ہے، یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس لیے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے کسی گناہ کو۔ بشر ہے، گناہ ہو جاتا ہے، لیکن معمولی سمجھ کے گناہ مت کرو۔ گناہ ہو جاوے مغفرت چاہو، اللہ فرماتے ہیں چاہے کتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو، زمین آسمان کا بیچ پڑ جاوے، کتنے گناہ ہو جاوے، پھر بھی اللہ سے معافی چاہو، اللہ معاف کر دے گا۔ یہ حدیث کے اندر چاہیے۔ ہاں، تو ایک ہے قانون اور ایک ہے اللہ کی رحمت، یہ دو چیزیں۔ قانون میں ہاں، تو میں سمجھا رہا تھا بات کہاں پہنچی، جو سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے، یہ بیچ میں سب باتیں آئی۔ سورہ ملک کی تلاوت سے انشاءاللہ العزیز قبر میں روشنی، اندھیرا نہیں ہوگا، وحشت نہیں ہوگی، اکیلے ہوں گے۔ آپ ہی بتاؤ، جب روشنی ہوگی تو کیسا سکون؟ یہ روشنی نہیں، وہ روشنی الگ ہے، وہ تو عالم برزخ کی روشنی، ہمارے تصور میں نہیں آ سکتی وہ کیسی روشنی ہوگی۔ اور دوسری بات، سورہ ملک ہماری حفاظت کرے گی، عذاب آئے گا فوراً سورہ ملک بیچ میں عائد ہو جائے گی۔ روایتوں میں ہے جو سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے ہر جمعہ کو، یا اللہ 10 منٹ لگتی ہے، 15 منٹ لگتی ہے، قبر میں عذاب آئے گا، سورہ کہف بیچ میں آر بن جائے گی، عذاب کو نہیں آنے دے گا۔ بہت ایسے واقعات ہیں۔ آر بن جائے، رکاوٹ، یہ ابھی نہیں سمجھ میں آئے گا، مرنے کے بعد ساتھ کھلے گا یہ سب۔ تو سورہ ملک کی جو تلاوت کرتا ہے نہیں، ارے باقاعدہ حدیثوں میں بھی ہے اور واقعات بھی ہے کہ جو آدمی پابندی سے اپنی زندگی میں سورہ ملک کی تلاوت کرتا تھا، اس کی قبر میں سے سورہ ملک کے پڑھنے کی آواز آتی تھی، تلاوت۔ کتنوں کے واقعات ہیں، اتنے واقعات ہیں کہ آپ تھک جاوے اس کو اگر سمجھنا چاہے تو۔ اس بات پر مرنے کے بعد پتہ چلے، 5 منٹ لگتی ہے، الف لام میم سجدہ، یہ بھی 5 منٹ لگتی ہے، 21ویں پارہ۔ 5 سورتوں کی تلاوت تو پابندی سے کرو، صبح میں سورہ یاسین پڑھ لیا،
مغرب بسر واقعہ بن یا اللہ آج ہم پورا دن ہم روزی روٹی کے لیے کتنی مشقت اٹھاتے ہیں، لیکن سورہ واقعہ میں 5 منٹ لگتے ہیں، وہ پڑھ لو انشاءاللہ العزیز پوری زندگی فقر و فاقہ نہیں ہوگا۔ حدیث میں کبھی وہ فقیر نہیں بنے گا، کبھی فاقہ ہی نہیں آئے گا۔ اپنے اولاد کو سکھا دو، اپنے اولاد سے پابندی سے کہو سورہ واقعہ، اور روزانہ جو قرآن کا جو روٹین ہے پڑھنے کا وہ تو ہے الگ، لیکن یہ جو سنتے ہیں اس کی برکت ہے۔ تو جو سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے ان کو پتا ہے کہ دوسرے رکوع میں ایک لفظ آتا ہے فقیر فقال نکیر، یہ نکیر میں آپ کو سمجھاتا ہوں، یہاں سے بات چل کہ اللہ کی نکیر کیسی رہی؟ نکیر یعنی تنبیہ، پکڑ، عذاب، سزا۔ اور نکیر کیا ہوتی ہے معلوم؟ فوراً پکڑ، جیسے گناہ کیا فوراً اللہ کی طرف سے پکڑ، اس کو بولتے ہیں نکیر۔ کتنے اللہ والے ایسے تھے کہ جن کو پتہ چل جاتا تھا کہ مجھ سے کوئی نافرمانی ہوئی ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض، ابراہیم بن ادہم، بڑے بڑے بزرگان جن کے نام آپ نے سنے ہیں۔ فضیل بن عیاض بہت بڑے بزرگ، پہلے بہت بڑے لاکھوں تھے، لیکن اللہ نے اتنے بڑے بزرگ بنا دیے۔ تو وہ یوں فرماتے ہیں جب کبھی میں دیکھتا ہوں اپنے گھر میں کہ میرا جانور مجھ سے سرکشی کرتا ہے، میرے تابع نہیں ہوتا، میں سمجھ جاتا ہوں میرے گناہ کی نہ ہو سکتی۔ آج کل ہمارا جانور کون سا؟ گاڑی۔ اگر گاڑی بہت آپ کو حیران کرے سمجھو یہ گناہ کا نتیجہ ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ بار بار گیریج کے چکر، سمجھو کہ یہ گناہ کا نتیجہ ہے۔ مشینیں خراب ہو جاتی ہے بار بار، گھر کی چیزیں خراب ہو جاتی ہے بار بار، یہ گناہ کا نتیجہ ہے۔ آپ تو صحیح کہتا ہوں، بالکل 100% یقینی بات ہے۔ ایک بزرگ تھے، آپ نے نام سنا، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ، وہ لفظ برکت سمجھا رہے تھے، لیکن انہوں نے پریکٹیکلی سمجھایا، عملاً سمجھایا۔ لیکن چلو میں آپ کو بتاؤں، لوگوں کو لے گئے اپنے پہاڑے میں لے جا کر یوں فرمایا یہ نل دیکھا اپنے نل؟ ٹھیک ہے، ہاں، کہ ہمارے دادا نے 40 سال پہلے 20 پیسے میں لگایا تھا، آج تک لیکیج بھی نہیں ہوا اور آج تک خراب بھی نہیں ہوا، اور جب سے لگایا ہے اسی وقت سے وہی نل ہے۔ 40 سال ہو گئے، 20 پیسے، یہ ہے برکت۔ اب آپ ہی بتاؤ ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے؟ کبھی بلب اڑ گیا، کبھی پنکھا یہ ہو گیا، کبھی فریج یہ ہو گیا، کبھی کمپریسر اڑ گیا، کبھی یہ ہوا، کبھی یہ ہوا، کبھی بٹن خراب ہو گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ گناہوں کا نتیجہ۔ تو حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں جب بھی کچھ میں دیکھتا ہوں طبیعت کے خلاف، فوراً میں دوڑ کر صلاۃ توبہ پڑھتا ہوں اور اللہ سے معافی چاہتا ہوں، یا اللہ کی میرے گناہوں کا نتیجہ ہے مجھے معاف فرما دے، فوراً وہ چیز میرے تابع ہو جاتی ہے۔ یہاں تک فرماتے تھے اپنی اولاد بھی جو نافرمان ہوتی ہے یہ ماں باپ کی نافرمانی کا سبب ہے، ماں باپ کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ بڑی تفصیلیں مسلمانوں میں کھولنا نہیں چاہتا، کہیں آپ ڈر نہ جائے۔
اولاد جو راہ راست سے ہٹ جاتی ہے ماں باپ کا نتیجہ ہے. ماں باپ کو چاہیے کہ اللہ سے توبہ کریں، معافی چاہیں. ماں باپ کی کوتاہی ہے، کیوں تم نے صحیح تربیت نہیں کی، کیوں تم نے ان کی نگرانی نہیں کی، کیوں ان کی دیکھ بھال تم نے صحیح نہیں کی، تم نے آزاد کر دیا تھا. ہاتھ برداشت کرو، تمہارا نتیجہ ہے گناہوں کا. بڑوں کا اثر پڑتا ہے ماں بہن میں. یہ تو حدیث سے بھی ہے یہ بات. جیسا بڑا ہوگا ویسا چھوٹا. اور خاص کر کے ماں باپ کا اثر اولاد پر. کوئی ماں باپ اگر چاہے لاکھ دعویٰ کر اپنی پاکیزگی کا، نہیں، صحیح نہیں ہے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے، شریعت کیا ہے، دین کیا ہے، قرآن حدیث کیا کہتا ہے. اگر جو دعویٰ کرتے ہو کہ وہاں ہمارا کوئی ایسا قصور نہیں، جاؤ کیسی بات کرتے ہو. قرآن حدیث کو سامنے رکھو، شریعت اور اسلام کو سامنے رکھو، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ ہماری زندگی کیسی ہے. اس کا اثر اولاد پر ہے، اس کا اثر ماتحتوں پر ہے، اس کا اثر روزی پر ہے، ہر چیز پر اثر پڑتا ہے. یہ ہے نکیر، یہ نکیر میں سمجھا رہا ہوں. بہت خطرناک چیز ہے. مجھے ڈر لگتا تھا اس وقت کہ میں یہ سمجھاؤں یا نہ سمجھاؤں. تو یہ بات ہے. آپ کہو گے کہ کتنی رحمت آتا تھا بیان جو ایک دم سے یہ بات جو بات ہے وہ تو کہنی پڑے گی. رحمت تو اس لیے گناہ ہو جا رہے ہیں، نا امید مت ہو، اور گناہ پر دھیرے مت کرو، جڑی مت ہو. اس لیے اللہ کی مغفرت، اللہ کی رحمت وسیع ہے، اس لیے اللہ کی رحمت کو بیان کیا جاتا ہے. اس لیے نہیں کہ جڑی ہو جاتا دھیرے ہو جاتا آدمی. یہ بات میں بار بار سمجھاتا ہوں، کیوں بات آ گئی اس لیے سمجھانی پڑے گی. تو نکیر فوراً پکڑ. حدیث میں ہے ایک صحابی آ رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، مجلس میں. ایک دم سے سر کسی درخت سے یا دیوار سے ٹکرا گیا، زخمی ہو گیا، خون نکلنے لگا. اسی حالت میں مجلس میں آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بتاؤ، آپ سے رستے میں گناہ ہوا ہے؟ کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک عورت جا رہی تھی، میں نے اس کو بد نظری سے دیکھا، ٹھیک ہے، بس فوراً پکڑا دیا. بولو اب اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں؟ دن میں کتنی مرتبہ عورتوں پر نظر پڑتی ہے، اللہ نے پکڑ کی. بعض لوگ اور سننا اتنے مقبول ہوتے ہیں کہ اللہ نہیں دیکھنا چاہتا ایک گناہ بھی اس میں. ایک گناہ بھی اگر جو ہو جاتا ہے فوراً پکڑ فرما کر گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں. وہ تو صحابی رسول تھے، یہ بھول ہو گئی، یہ گناہ ہو گیا، فوراً پکڑ آ گئی تاکہ یہ گناہ معاف ہو جائے. احساس ہو یہ گناہ کی پکڑ ہے. ہم جیسوں کی ایسی پکڑ ہو تو کیا ہوا؟ دن میں کتنی مرتبہ ہم تو زخمی ہو جا رہے ہیں. قدم قدم پہ ہم سے تو نافرمانی ہوتی ہے. ایک بزرگ ہے محدث سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام ہی ثوری پڑ گیا. انگلش کا سوری نہیں، عربی کا سور. سور کا معنی بیل. کیوں معلوم آپ کو پتا؟ زندگی میں بھولے سے ایک مرتبہ مسجد میں بایاں پیر رکھ دیا گیا، بس جیسے رکھا نے وہی جیب سے تماچا پڑا.
جپٹ پڑی اور کیا یا سوار کہ بہن تجھے پتا نہیں اللہ کے گھر میں اس طرح تو داخل ہوتا ہے یہاں پہ چلو بتاؤ ہم کس طرح داخل ہمیں پتا بھی نہیں کتنے افسوس کی بات ہے دھیان رکھو دھیان یہ میرا لفظ یاد رکھنا پوری زندگی دھیان والی زندگی گزارو بے فکری والی نہیں ہماری زندگی بے فکری والی ہے اس لیے زبان بے قابو ہے آنکھیں بے قابو ہے کان بے قابو ہے ہمارے دل میں کیا جذبات ہیں بے قابو ہے کیوں بے فکری والی زندگی جان والی زندگی جان کہ میں مسلمان ہوں سنت کا اہتمام ہو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ دھیان بہت بڑی نعمت ہے مسلمانوں یہ دھیان مستقل مضمون ہے ایک گھنٹہ چاہیے سمجھانے کے بس ایک لفظ میں نے بول دیا دھیان رکھو دھیان زندگی کا مثال کے طور پر کوئی آدمی ڈاکٹر کا آپریشن کرتا کتنا دماغ اس کا حاضر رہتا ہے مجھے یہ کرنا ہے اس کے بعد یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے کوئی چک نہ جاؤ بھول نہ ہو جانے دے کتنا دھیان کتنا دماغ حاضر ایسی زندگی گزارو پھر بعد میں دیکھنا برکت ہے اللہ کی رحمت ہے مسجد میں داخل ہوں اتنا بھی پتا نہیں کہ میں کیسے داخل ہوتا ہوں مجھے رونا آتا ہے صحیح میں کہتا ہوں کتنوں کو میں دیکھتا ہوں ایسے میں کہہ دیتا ہوں جمعہ کو ایسے بیان کے لیے میں تو کرسی پر بیٹھتا ہوں الحمدللہ تو لوگ دروازے سے تو داخل ہوتے ہیں وہ تو میرے سامنے ہی ہوتے ہیں نا کتنوں کو میں دیکھتا ہوں بائیں پیر سے داخل ہوتے ہیں جمعہ کا دن ہے اللہ کا گھر ہے اور بائیں پیر سے داخل ہو رہے ہیں ان کو اتنا بھی پتا نہیں کہ مسجد میں کیسے داخل وہ تو دور کی بات ہے داخل کس طرح ہونے کا وہ بھی ہمیں پتا نہیں ارے اس کی بات کرتے ہو یہاں تک میں نے دیکھا حرم شریف میں مسجد نبوی میں بائیں پیر سے دھیان نہیں اور جب حساب کرتے ہیں پیسوں کا کتنا دھیان ہوتا ہے کہ کہیں بھول نہ ہو جائے دو مرتبہ دیکھتا ہے تین مرتبہ چیک کرتا ہے لیکن یہاں کچھ چیک نہیں کرے گا کہ میں کیسے داخل ہوا میں دھیان رکھوں میں نے کیسے وضو کیا دھیان رکھو دھیان والی زندگی گزارو مسلمان یہ سب کچھ مرنے کے بعد کھولے گا میرا لفظ یہ میرا بیان کا طرز نہیں ہے بس میں آپ کو ایک دل کی کلن رکھتا ہوں آپ کے سامنے بیان ایسا نہیں ہوتا وہ تو مسلسل ہوتا ہے تمہارا میں نہیں کرتا بیان ایسا مجھے مفید بات کام کی بات پہنچانی ہے آپ کو دل کی کلن رکھنی ہے آپ کے سامنے دھیان والی زندگی تو سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فوراً پکڑ اس کو بولتے ہیں نکیر میں سمجھا رہا ہوں تماچا پڑا غیب سے ان کو یہ لقب اتنا پسند آیا اپنے نام کے ساتھ لگا دیا آج یہ مشہور ہے سفیان ثوری بہت بڑے محدث ہیں ہمارے امام صاحب کے ساتھ یہ نہیں حدیث میں ہے جب اللہ تعالی کسی بندے سے خیر کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے جب کوئی گناہ یا بھول ہو جاتی ہے فوراً اس کو سزا کے طور پر کچھ مصیبت پہنچا دیتے ہیں تاکہ اسی وقت بدلہ ہو جائے باقی نہیں رکھتے یہ نکیر جیسی کرنی ویسی بڑھنی خبر سننا
صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بات ایسی نہیں ہے جو حدیث میں نہ ہو. اور دوسری بات میں کہہ دوں زندہ میں صحابہ کا احسان مانو کہ صحابہ نے ایک ایک بات کو ضبط کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو یاد کر کے ہم تک پہنچایا. بہت بڑا احسان ہے صحابہ کا. صحابہ کو کبھی برا بھلا مت کہنا، معاف کرنا، ضمن بات کہہ دوں. یہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ جماعت اسلامی والے ہیں، یہ صحابہ کو اچھا نہیں کہتے، یاد رکھنا. ہمارے علماء ان سے الگ کیوں ہوئے؟ ان کا صحابہ کے بارے میں اچھا گمان نہیں. ان کی کتابیں آپ دیکھیں نا، ایسی ایسی باتیں لکھی ہے صحابہ کے بارے میں. ان کا بڑا قول معلوم، یہ بھی میں کہہ دوں، جماعت اسلامی کا مولانا ابو الاعلی مودودی، ان کی کتابیں آپ دیکھیں صحابہ کے بارے میں جو زہر اگلا ہے. جماعت اسلامی ہوتے ہیں نا، آپ یہاں بھی ہوں گے شاید، یہ صحابہ کو اچھا نہیں کہتے، ایسی ایسی غلطیاں اور برائیاں بیان کرتے ہیں صحابہ کی، آپ سے بڑا نہ چاہے کتابیں. ارے صحابہ کا تو احسان ہے، ایک ایک حدیث ہم تک پہنچائی، ایمان اسلام ہم تک پہنچایا، قرآن ہم تک پہنچایا، ایک ایک سنت ہم تک پہنچائی. ان کا احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے. آج تم اس طرح کی باتیں بیان کرتے ہو ان کے بارے میں. سوئے خاتمے کا اندیشہ ہے، سن لینا. سوئے خاتمہ، اب اللہ جانے ان کا خاتمہ کیسا ہوا، لیکن اتنا یاد رکھنا اسلام کے بارے میں اگر بد زبانی کی، سوئے خاتمے کا اندیشہ ہے، اور پورا مطلب آخرت کا خاتمے پر ہے. اس لیے اللہ کے واسطے ہمارے اسلام کے بارے میں، خاص کر کے صحابہ کے بارے میں زبان درازی مت کرنا، بد زبانی مت کرنا، اور بدگمانی مت کرنا. یہ گناہ ایسے ہیں، بہت سننا، میں نے کہا شروع میں خفیہ تدبیر، یہ گناہ اتنے خطرناک ہیں کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، مرتے وقت ایمان نہیں لیتا ہے. یہ گناہ کی نحوست، بعض گناہ ایسے ہیں خطرناک. ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا، صحابہ اللہ احسان مانو، کوئی بات نہیں چھوٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسا. لیکن معلوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس حالت میں ہوتے تھے وہ صحابی نے دیکھ لیا، وہ حالت بھی انہوں نے بیان کر دی. آپ حدیثیں پڑھے تو پتا چلے. کیا حدیث کا درس ہو گئے؟ یہ تو درس قرآن میں سمجھا رہا ہوں. حدیث کا درس ہو تو حدیث جب سامنے آئے تو آپ حیرت میں پڑ جائیں، یہ اللہ کیسے حدیث ہے. ایک ایک بات نقل کی صحابہ نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیٹھے تھے، ان کی ٹوپی اس وقت کیسی تھی، ان کا گریبان کیسا تھا، آپ کے پاس کون بیٹھا ہوا تھا، آپ کس طرح بیٹھے تھے، اوپرو بیٹھے تھے کہ چار جانوں بیٹھے تھے، چادر کیسی تھی اس وقت، اور اس وقت کیا فرمایا. ایک ایک بات کو نقل. یا اللہ، یہ محبت کیا، ایک ایک ادا کو محفوظ کر لیا. صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا محبوب تھی. یہ علامت اس بات کی کہ آپ جیسا محبوب کوئی نہیں دنیا میں. کیا میں، یہ تو دوسرا مضمون ہے. ہاں تو صحابی آئے، صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں تو بعض مرتبہ کوئی ایسی بات پڑھتا ہوں تو تھوڑی دیر سوچ میں پڑ جاتا ہوں، تو اچھا ہے الحمدللہ یاد بھی رہ جاتی ہے.
सरसरी नहीं पढ़ लेता मैं, ज़हन में बिठाता हूँ ये कैसी बात। उस वक्त मैं फिर अपने ऊपर मुंतबिक करता हूँ कि मैं इसको कैसा देखा हूँ अपनी जिंदगी में। एक सहाबी आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, क्या सवाल किया मैंने, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जब घर में नहीं होता, कहीं बाहर सफर में जाता हूँ, तो मुझे अपने घर की औरतों के बारे में वसवसा आता रहता है। मेरी बीवी के बारे में वो तो हसीन ना, मेरी बच्चियों के बारे में कि वो क्या करती होगी, मुझे वसवसा आता है बुरा कि वो शायद खयानत करती होगी। खयानत समझे पैसों की नहीं, एक तो अपनी जात की भी खयानत होती है कि शोहर बाहर चला गया, अब बीवी गुलशुद्धी उड़ा रही है, खरकस नाकस को फोन करती है, वीडियो कॉल भी करती है और मस्ती मजाक भी करती है, सब कुछ करती है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे शौक होता रहता है, बस मुझे इत्मीनान नहीं, क्या करूं मैं? कुर्बान चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इफ़ू निसाओ, हो गए, तुम पाक दामन बन जाओ, तुम्हारी घर की औरतें पाक दामन बन जाएंगी। तुम पाक दामन बन जाओ, घर के बड़े, तुम्हारी औरत भी पाक दामन, तुम्हारी बच्चियां भी पाक दामन। तुम्हें जब वसवसा है अपनी बीवियों के, अपने बच्चियों के बारे में, तो तुम अपनी नजर को पाक रखो। कोई भी औरत हो, अपनी बहन समझो, भूल से अगर नजर पड़ गई तो बुरी नजर मत करो। तुमने अगर किया, सुनो, नकीर में समझा रहा हूं, नकीर, अगर तुमने बदनजरी की, तुम्हारी औरतों के साथ भी बदनजरी होगी। ये कर्जा है, सुनो, हदीस में है। कर्जा किसे कहते हैं मालूम? आपने लिया तो देना पड़ेगा, या आपने दिया तो लोगे आप। तो इसी तरह अगर आपने किसी की लड़की या किसी की बीवी को बदनजरी से देखा, छेड़ा, तो ये कर्जा हो गया आपके ऊपर। आपकी बच्ची को भी, आपकी लड़की को भी छेड़ेंगे, आपकी बीवी को भी छेड़ेंगे लोग। क्यों? कर्जा है। अल्लाह, बहुत खतरनाक चीज मैंने कही। मैंने कहा कि बात मामूली नहीं है, कर्जा है ये। हदीस में कर्जा चुकाओ। अल्लाह बचाए। हाँ, अगर ये कर्जा नहीं चुकाना है तो मैं आपको रास्ता बताऊं, सच्ची पक्की तौबा करो, जो हो गया वो हो गया, फिर अल्लाह से माफी मांगो, अब आइंदा कर्जा नहीं होगा, किसी में हो गया माफ, कर्जा चुका दिया। आपने अगर किसी को छेड़ा था, बच्ची को या किसी की औरत को, तो अल्लाह से माफी मांग लो कि आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगा, माफ फरमा दे मुझे या अल्लाह, कहीं ये कर्जा मेरे घर में न आ रहे। माफी मांग लो, अल्लाह माफ करो, अब वो कर्जा नहीं आएगा आपके घर में। कैसी बातें हैं ये सब, हदीस की बातें मैं आपसे सुना रहा हूं और नकीर समझा रहा हूं। हाँ, तो इस पर मैं बात समझा रहा था। ये तो हदीस एकदम याद आई मुझे, अब बाकी आप सुनो। अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह, जबरदस्त, ऐसी इस उम्मत में चंद शख्सियत पैदा हुई थी।
علامہ ابن جوزی جیسی کون معلوم؟ ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ پہلے زمانے میں علامہ ابن جوزی جن کی 1000 سے زیادہ کتابیں اور جن کا بیان ایسا ہوتا تھا 4-4 5-5 گھنٹے کا کہ بادشاہ لوگ بھی 10 سے بس نہیں ہوتے تھے. ایسا ہی بیان الحمدللہ ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہوتا تھا. 4-5 گھنٹے تک کوئی ہلنے کا نام نہیں لیتا تھا اور کتابیں 1000 سے زیادہ لکھی. چند شخصیات ہوتی ہے وہ علامہ ابن جوزی. انہوں نے اپنی کتاب میں واقعہ لکھا ہے. ایک سونی تھا سونار جوہری بڑا نیک پاک دامن. ان کی بیوی بھی پاک دامن. یاد رکھنا تم پاک دامن ہو گے تو بیوی بھی پاک دامن. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، میں نہیں کہتا. بعض نوجوان کہتے ہیں نہیں کہ مجھے تو ایسی چاہیے، تو پہلے ایسا بن ایسی ملے گی. تجھے تلاش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ خود تیرے لیے مقدر کرے گا. قرآن میں ہے یہ بات. کون سی آیت معلوم؟ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہم نے ریزرو کر رکھے ہیں، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. زانیہ فاحشہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے. جو لڑکا ایسا ہو نا خبیث سمجھ لینا تیرے پاس آنے والی بھی ایسی ہے. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. اللہ کا فرمان. الزانی لا ينكح بغیر سننا اس لیے میں کہہ دیتا ہوں الزانی لا ينكح الا زان او مشرک. جو زانیہ عورت ہوگی یا تو وہ زانی سے نکاح کرے گی یا مشرک سے. بتاؤ آج ہماری لڑکیاں کس سے شادی کرتی ہے؟ بولو بولو. قرآن کہتا ہے مشرکوں سے. کیوں؟ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے، اس لیے مت پریشان. واقعی مجھے بہت یہ ہوتا تھا، لیکن اس طرح سوچتا ہوں تو اطمینان ہو جاتا ہے. کب تک ٹینشن ہے ان کا، ان لڑکیوں کا؟ ان کو نہیں پڑی اپنی، ان کے ماں باپ کو نہیں پڑی کہ کہاں جاتی ہے ہماری بچی، ہماری لڑکیاں کس سے بات کرتی ہیں؟ ان کو جب نہیں پڑی تو ہم کیوں ٹینشن لے؟ وہ آوارہ ہے تو ایسا ہی ملے گا. قرآن کا فیصلہ ہے الزانی لا ينكح الا زان او مشرک. مشرک سے ملے گی. آپ دیکھو ہمارے لاکھوں کی تعداد میں لڑکیاں مشرکوں کے پاس ہیں. مرتد ہو چکی ہے، مرتد. ماں باپ کا بھی قصور ہے. میں زیادہ کہتا ہوں ماں باپ کا قصور. جو لڑکی ایسی ہو زیادہ قصور ماں باپ کا ہے، لڑکی کا کم ہے. وہ تو کم عقل ہے، ابھی تجربہ نہیں ہے زندگی کا، بھولی مالی ہے وہ تو. ابھی تم پاک دامن ہوتے صحیح معنوں میں اللہ تمہاری بچیوں کی، تمہاری عورتوں کی، تمہاری گھر کی عورتوں کی حفاظت کرتا. بات بڑی سخت ہے لیکن کیا کریں، کہنا پڑا. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے. چلو یہ واقعہ میں سنا تھا. بڑا پاک دامن، اس کی بیوی بھی پاک دامن. میں نے کہا نا یہ کیوں پاک دامن پاک دامن؟ اسی لیے ہوا کیا معلوم؟ ان کے گھر میں ایک نوجوان تھا، لڑکا بچہ تھا، جب سے خدمت کرتا رہا 20 سال سے مسلسل، لیکن کبھی نیچے سے اوپر نہیں دیکھا تھا. اپنے حقانی کو اور بیٹا جیسا، گھر جیسا. 20 یا 25 سال کے بعد حقانی نے
سودا خریدنے کے لیے بھیجا تو لے آیا وہ نوجوان، اور جیسے آیا گھر میں جب وہ تھیلی دے رہا تھا فوراً آقا کا ہاتھ پکڑ دیا اور دبانے لگا شہوت سے۔ آقا نے ایک دم سے پانی ہوئی پسینہ، یا اللہ یہ لڑکا ہمارا آج مجھے اس طرح شہوت سے ہاتھ دباتا ہے۔ اتنی پاک دامن عورت تھی کہ کچھ بول نہیں سکی، ساروں قطار ہونے لگی۔ جیسے ہی بولنے لگی وہ لڑکا بھاگا اور گھر چھوڑ کے نکل گیا۔ دو بار جب ان کے شوہر کھانے کے لیے آئے، کبھی کھانا تیار نہیں تھا، عورت رو رہی تھی، غم زدہ تھی۔ شوہر نے پوچھا کھانا بھی تیار نہیں اور رو رہی ہے، کیا ہوا؟ لیکن میں کیا بتاؤں، لیکن نہیں بتا تو صحیح کیا ہوا؟ لیکن ہمارے گھر میں جو نوجوان لڑکا تھا کتنا پاک دامن، کس طرح ہم نے اس کو بڑا کیا، کتنا اچھا سلوک، اور آج وہ بازار سے سبزی لایا اور مجھے دے، جب دینے لگا میرا ہاتھ اس سے چھوٹا نہیں تھا، مجھے زبردستی چھڑوانا پڑا، میں ڈر گئی، میں اس پر رو رہی ہوں۔ یہ کہا کہ سنا بھی رونے لگا، وہ بھی رونے لگا۔ بیوی کو ترجمہ آپ کیوں رو رہے ہو؟ کہ آج دکان میں ایک عورت آئی تھی کنگن خریدنے، تو اس سے کنگن پہنے نہیں جاتے تھے، اس نے مجھ سے کہا میری مدد کرو مجھے پہناؤ، تو اس کا ہاتھ مجھے بڑا خوبصورت لگا، آج میں نے اس کو کنگن پہنا کے شہوت سے دبایا تھا، ادھر میں نے ایک اجنبی عورت کا ہاتھ دبایا اور ادھر میرے گھر میں میری بیوی کے ہاتھ دبائے گئے شہوت سے، دل کا بدل کا، ادھر میں نے اجنبی کا ہاتھ دبایا، ادھر میری بیوی کا ہاتھ دبایا شہوت سے۔ میں بھی توبہ کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف کرو، آج سے کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ توبہ کی، بیٹھے ہوئے تھے، فوراً وہ نوجوان آیا، زاروں کا دھڑ ہو رہا تھا، اور یوں کہا آقا نے مجھے معاف کرو، میری بھول ہو گئی، معلوم نہیں میرے اوپر شیطان سوار ہو گیا تھا، نفس غالب آ گیا تھا، میں نے آج تک کبھی ارادہ اس طرح نہیں کیا تھا، کبھی خیال وسوسہ نہیں لایا، کیوں ایسا ہوا مجھے پتا نہیں۔ سنان نے کہا بیٹا تیری کوئی بھول نہیں، میری بھول ہے، یہ مجھے بدلہ ملا فوراً کہ میں نے اجنبی عورت کا ہاتھ دبایا، فوراً اس کا بدلہ میرے گھر میں مل گیا، میں نے توبہ کی سچی مکی۔ لڑکی نے کہا میں نے بھی سچی مکی توبہ کر کے میں آیا، آج سچی بات کبھی ایسا نہیں کرنے کا۔ یہ ہے لکیر، یہ اللہ کا قانون، ابھی قانون میں سمجھا رہا ہوں۔ اللہ نے جو کہنے کی توفیق دی، عمل کی بھی توفیق دے،